قرآن میں اللہ نے فرمایا، اے یحییٰ، ہم نے تجھے بچپن ہی میں حکمت عطا کر دی اور تیرے دل کو نرم و پاکیزہ بنایا اور تجھے متقی ہی پایا۔ سورہ مریم آیت نمبر 12-13۔ قرآن میں حضرت یحییٰ کی حکمت کی گواہی تھی۔ وہ دنیا کی محبت سے بے نیاز تھے۔ ان کا دل ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا اور ان کا چہرہ خشیت الہی سے بھرا رہتا تھا۔ عبادت اور ذوق کی ایسی مثالیں قائم کی جو قیامت تک کے آنے والی نوجوان نسلوں کے لیے ایک بہترین سبق ہے۔ بچپن میں ہی انہیں نبوت عطا کر دی گئی اور وہ اس کم عمری میں بھی اپنے لوگوں کے لیے نجات کا ذریعہ بن گئے۔ لوگ جب بھی ان کے پاس آیا کرتے تھے تو وہ نہایت ہی رحمت اور شفقت سے ان سے پیش آتے، اور یہی وجہ تھی کہ لوگ ان کے لہجے سے اس قدر متاثر ہوتے تھے کہ جلد ہی لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ حضرت یحییٰ بے حد گریہ کرنے والے نبیوں میں ہیں، اور اس قدر گریہ کہ اللہ کے خوف سے زمین ان کے آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی اور دشمن ان کے خوف سے لرزتا تھا۔ یہ کہانی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، جو بیٹے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کے۔ جہاں عام بچے اپنا بچپن کھیل کود میں گزار دیتے ہیں، وہاں اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے بچپن ہی سے لوگوں کو اللہ کا پیغام دینے لگے۔ ان کا یہ عمل ہمیں اس بات کی طرف راغب کرتا ہے کہ ہمارا اس دنیا میں آنا محض یہاں پہ آ کے زندگی گزارنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ اس زمانے کا بادشاہ ایک ظالم انسان تھا کہ جس کی زندگی کا مقصد فقط عیش و آرام تھا اور اس کے دل میں ذرا بھی رحم نہ تھا۔ وہ شریعت کے اصولوں کو اپنی خواہشات کے مطابق گزارنا چاہتا تھا۔ اسی اثناء اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ جس کی اجازت دین حق بھی نہیں دیتا۔ اس نے فیصلہ کیا اور اعلان کر کے سب کو بتایا کہ وہ اپنے بھائی کی بیٹی سے نکاح کرنے جا رہا ہے، کہ جس کی اجازت دین اسلام بھی نہیں دیتا۔ وہ اپنی طاقت اور بادشاہت کے زور میں یہ سمجھے بیٹھا تھا کہ کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جو اس کو اس عمل سے روک سکے، مگر وہ بھول چکا تھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ان ظلم و ستم کو مٹا کر عدل و انصاف کی روشنی کو قائم کرتے ہیں۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس نکاح کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ کھلا اعلان کر کے فرماتے ہیں کہ یہ نکاح حرام ہے۔ وہ اللہ کے نبی تھے، سچ کہنے سے نہ گھبراتے تھے۔ بلا شبہ ہر ایک کے آگے کھلا اعلان کر کے فرمایا کہ یہ نکاح حرام ہے اور اللہ قطعاً اس کی اجازت نہیں دے گا۔ ان کی یہ بے باک نصیحت اور دو ٹوک موقف عوام اور حکومت کے لیے ایک بے حد مشکل مرحلہ تھا، خصوصاً وہ ملکہ جو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے ہی بغض رکھتی تھی۔ اسے یہ بات بالکل بھی برداشت نہ ہوئی اور اس نے منصوبہ بنایا کہ کسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام سے انتقام لے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جب تک حضرت یحییٰ علیہ السلام موجود ہیں وہ بادشاہ کو یہ گناہ نہیں کرنے دیں گے۔ چنانچہ اس نے بادشاہ کو بہکانا شروع کیا۔ بادشاہ جو پہلے ہی اس کی ہوس میں پاگل ہو چکا تھا، اس کی باتوں میں آ گیا اور دونوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قید کرو اور انہیں قتل کر ڈالو تاکہ ہمارے راستے سے ہٹ جائیں اور ہم اپنی شادی پر دھیان دیں۔ لیکن وہ اس بات سے ناواقف تھا کہ انبیاء کا ناحق قتل رائے گاہ نہیں جاتا اور اللہ اسے اس وجہ سے نہایت ہی سخت سزا دینے والا ہے۔ جب فوجی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کے ارادے سے ان کے پاس پہنچے تو اس وقت حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، لیکن ان کا دل بالکل ہی اطمینان میں تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس اللہ کی عبادت وہ کر رہے ہیں وہ بے حد رحم فرمانے والا اور عدل و انصاف والا ہے۔ سبھی لوگ اپنے ہاتھوں میں تلواریں لیے مسجد کے اندر داخل ہو گئے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنے لگے۔ کر دینے کے بعد ظلم کی انتہا دیکھیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا اور ان کا سر ایک تشت میں رکھ کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بعض روایات کے مطابق جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اس وقت معجزاتی طور پر آپ کے لب تب بھی اللہ کی توحید بیان کر رہے تھے۔ لیکن یہ واقعہ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ وہ بادشاہ کہ جس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خون سے اپنے محل کو رنگین کیا، وہ خود بھی زیادہ عرصے تک اس تخت پر نہیں ٹک سکا۔ اللہ کے عدل و انصاف سے وہ بادشاہ کی موت ایسی ہوئی کہ وہ آج تک لوگوں کے لیے ایک عبرت بن کر رہ گیا۔
اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان کی اپنی ہی قوم نے شہید کر دیا اور خود بھی اللہ کے عذاب میں لپٹ گئے۔ یہ کہانی تھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی۔ تو یہ ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اسلامک اسٹوریز میں انٹرسٹڈ ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔